بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم دیکھ آؤ چھوٹے بابا اٹھے ہیں کہ نہیں؟ جی دادی جی، یہ کہہ کر فہیم، جو کہ اس بڑے اور عالیشان گھر کا پرانا ملازم تھا، اوپر کی طرف چل پڑا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ فہیم کو اوپر بھیجنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں، جو کہ بڑے غور سے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا، جنہوں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 50 سال گزارے تھے۔ ہاں بیگم، انگلینڈ سے پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد اس نے کام سنبھالنے کا سوچا۔ بہت اچھی بات ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ آخر کب تک میرے ان بوڑھے کندھوں پہ اتنے بڑے بزنس کا بوجھ رہتا؟ میرا بیٹا ہے ہی اتنا سمجھدار، اسے اندازہ ہے کہ اس کے دادا جان کتنی مشکل سے بزنس سنبھال رہے ہیں۔ اسی لیے تو انگلینڈ سے آتے ہی اس نے کمپنی جوائن کر لی اور آپ کو کام سے ریٹائرمنٹ دے دی۔ وہ ہنسنے لگی، ان کے شوہر بھی مسکرانے لگے۔ تو کیسے نہ اتنا سینسیبل، ذمہ دار اور سلجھا ہوا ہوتا؟ آخر اس کی دادی نے اس کی تربیت جو کی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے۔ ان کی بیگم مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلانے لگی۔ اچانک ان کی مسکراہٹ سمٹی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میرا بچہ جتنا اچھا ہے، قسمت نے اس کے ساتھ اتنا ہی برا کیا۔ بچپن میں ہی اس سے اس کے ماں باپ کا سایہ چھین لیا۔ وہ بھیانک رات میرے بچے کو آج بھی سونے نہیں دیتی۔ ان کی آواز میں کرب تھا، ان کی آنکھوں دنیا جہان کی تکلیف سمٹی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر بولنے لگے۔ ہاں بیگم، تب کے بعد وہ کتنا سنجیدہ ہو گیا ہے۔ پہلے کتنا ہنس مکھ تھا، لیکن اب تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا ہو۔ اپنے بیٹے کی اولاد کو یوں تکلیف میں دیکھ کر دل کٹتا ہے میرا۔ وہ بھی اپنی بیگم سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے۔ دیکھیے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملے گا ہمارے پوتے کو، جو اس کی بچپن کی ساری محرومیوں کا مداوع کرے گا اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ وہ بہت پر امید تھا۔ چھوٹے بابا کہاں ہیں آپ؟ فہیم اس کے عالیشان روم میں داخل ہوا، جہاں ایک ایک چیز بہت عمدہ تھی اور اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دبیج قالینوں سے لے کر کھڑی گھڑی پہ لٹکتے نیلے اور سفید پردوں تک کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ روشنی اندھیرے کا جال توڑتے اندر آ رہی تھی۔ فہیم نے پلٹ کے دیکھا تو جہازی سائز بیڈ بالکل خالی تھا۔ وہ پھر سے آواز دینے لگا، چھوٹے بابا۔
فہیم چاچا، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بابا مت بلایا کیجیے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے آپ میرے نام سے پکارا کیجیے۔ فہیم کی آواز اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب اس کے پیچھے سے ایک باروک آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑا تو وہ اپنی سفید شرٹ کی آستین کا بٹن بند کرتا باہر آیا۔ فہیم اپنے باوقار شخصیت کے حامل مالک کو دیکھنے لگا۔ فہیم مسکرایا اور آگے بڑھ کے اسے کوٹ پہنا دیا۔ میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں بابا؟ آپ میرے بڑے ہیں، میرے بڑے مالک کی اولاد ہیں۔ اس گھر کے لیے پچھلے 18 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ مجھے آپ میں اپنے بڑے مالک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مالک نے تب مجھے پناہ دی جب مجھے دنیا نے رسوا کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں فہیم چاچا، لیکن میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، آپ مجھے ایسے مت پکارا کیجیے، مجھے نہیں پسند آپ مجھے بابا کہتے ہیں۔ آپ اب سے مجھے میرے نام سے بلائیں گے، اوکے؟ وہ بڑے سے شیشے کے سامنے سے مہنگی گھڑی اپنی کلائی کی زینت بناتا ہوا ان کو سمجھانے لگا۔ فہیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنے مالک کی بہت عزت کرتا تھا۔ فہیم اس محفل نما گھر، جہاں آج سے 15 سال پہلے تک زندگی رقص کرتی تھی، کا پرانا اور وفادار ملازم تھا، جس نے اپنے چھوٹے بابا کو اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھا، جو کہ ایک حادثے کے بعد بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے کبھی ان سے یا کسی بھی ملازم سے بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ فہیم کو تو اس میں اپنے مرحوم مالک نظر آتے تھے، جو کہیں تک سچ بھی تھا۔ وہ بالکل اپنے والد کی کاپی تھا۔ اس کی باروک شخصیت اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس نے اپنے مالک کو دیکھا، جس کی شخصیت میں ایک رعب، ایک دبدبہ تھا۔ اسے مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا ثبوت مانا جائے تو غلط نہیں تھا۔ وہ گرے 3 پیس میں فارمل سا تیار کھڑا، بہت وجیح لگ رہا تھا۔ آپ کچھ کہنے آئے تھے فہیم چاچا؟ اس نے فہیم کے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں، وہ دادی جی آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ چلیے چاچا، میں آتا ہوں۔ فہیم نے اس کی بات سن کے سر ہلایا اور نیچے چلا گیا۔ وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس نے خود کا آئینے میں جائزہ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا باہر نکل گیا۔ وہ بہت ایلگنٹ لک تھا۔ وہ اعتماد سے چلتا نیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں اس میں آج اپنا بیٹا نظر آیا۔ دادی کے منہ ماشاءاللہ نکلا۔ ان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ کے، آخر وہ ان کے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی جو تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک
اور سبسکرائب ضرور کریں۔